غوث محمد نیازی صاحب، سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے نور صاحب۔ جناب ون، یہ مجھے بتائیے، خان صاحب تو ایک ایک پیسے کا حساب دے چکے ہیں، یہ فرمانا ہے شہباز گل صاحب کا، صادق اور امین ایک مرتبہ پھر ٹھہرا دیا ہے شہباز گل صاحب نے، اب تو تسلی ہو گئی نا سر؟ اب تو سب راوی چین ہی چین لکھتا ہے؟ دیکھیں نور صاحب، آپ صادق امین چلو مان لیتے ہیں کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین نے ان کو صادق امین کہہ دی ہے، لیکن چلو یہ گھڑی کا احساس ذرا دے دیں، یہ توشہ خانہ کا چلو وہ یہ توشہ خانہ کا احساس ہی دے دیں کہ یہ گاڑی جو 5 کروڑ کی بیچی ہے تو اس کا احساس ذرا دے دیں۔ تو یہ مطلب شہباز گل صاحب بیچارہ کو، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ انسان کو ضمیر ہوتا ہے، ایک ضمیر مردہ ضمیر، یہ مردہ ضمیر سے بھی کوئی عجیب چیز ہے کہ ان کو کوئی مطلب ذرا بھی رات کو سوتے ہوں کہ تو نیند کیسے آتی ہوگی کہ سارا دن ہم نے جھوٹ بولے، الزام تراشی کی، لیکن میں خیال میں تنخواہ پکی کرنے کے لیے یہ اور شہزاد اکبر صاحب اپنی تنخواہ پتنی لاکھوں میں لے رہے ہیں، اور یہ کہ جی کوئی نہ کوئی ایشو چھیڑ رکھتے ہیں۔ اور اس سے جو این سی کی جو رپورٹ آئی ہے نا دوست صاحب، اس میں یہ نہیں کہ وہ اس میں سلمان شہباز اور شہباز شریف صاحب کلیئر ہوئے، اس میں پاکستان کے ایجنسیوں کی رپورٹوں کو بیس بنایا گیا تھا، تو انڈائریکٹ جو پاکستان کی ایجنسیاں ہیں وہ کام ہوئی ہیں۔ ہمیں یہ مطلب تکلیف دہ بات یہ ہے یا المیہ ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کی ایجنسیوں نے ایک ملبہ اکٹھا کیا کسی بس کے خلاف، اور پھر باقی لندن کی کورٹ نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ پریشانی والی بات ہے۔ ان کو چاہیے شہزاد صاحب کو یا شہباز گل کو ان کو ایکسپلین کریں کہ ہر ایجنسی کی رپورٹوں کو آخر آپ نے کیسے پیش کیا، کہ کیا اس میں کیا کہ وہ الٹا پاکستان کی بدنامی ہوئی، پاکستان کی ایجنسیوں کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی ہے۔ دیکھو ہماری آئی ایس آئی جو ہے ماشاءاللہ دنیا کی بہترین انویسٹیگیشن ایجنسی مانی جاتی ہے، ایک پاکستان کا وقار ہے، قدر ہے، اس کو مانا جاتا ہے، لیکن جب اس طرح ہماری ایجنسیوں کچھ ایجنسیوں کی رپورٹوں کے مطابق کہ جی منی لانڈرنگ کیے، یہ کیے، وہ کیے، انہوں نے اپنے سارے، اور پھر ایک ملک نہیں، لندن نہیں، دبئی نہیں، امریکہ کیا، سب میں چیک کیا، کہیں بھی کوئی منی لانڈرنگ کے کیس نہیں ملا ہے۔ تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے پاکستانی کے لیے، پاکستان کی ایجنسیوں۔ سر لمحہ فکریہ پہ مجھے یاد آیا ایک اور لمحہ فکریہ ہے جس کی طرف آپ کی نظر میرے خیال گئی نہیں ہے، تھوڑا سا توقف کیجئے گا، ابھی شاہدہ رحمانی صاحبہ سے پوچھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ میڈم لمحہ فکریہ تو یہ بھی ہے کہ اب فواد چودھری صاحب بھی کرپشن پر بھاشن دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ پینڈورا پیپرز کی تحقیقات بھی پاناما کی طرح شفافیت کے نئے راستے کھولے گی، وزیر اعظم کے موقف کو مزید تقویت ملے گی۔ میڈم مطلب بات تو انہوں نے شاید سیریسنس کے انداز میں ہی کی ہوگی، لیکن مجھے کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ فواد چودھری کی بات کو کس طریقے سے سیریس لے سکتے ہیں۔ جب وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں تو ان کا بیانیہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا، اور اس کے بعد آپ جب دوسری کاف لیگ میں ہوتے ہیں تو وہ بھی بیانیہ آپ کے پاس ہوگا۔ اس وقت کاف لیگ اچھی ہوتی تھی، پیپلز پارٹی اچھی ہوتی، اور آج پی ٹی آئی اچھی، اور وقت کے ساتھ جب وہ کسی اور پارٹی میں جائیں گا تو ان کا بیانیہ وہی ہو جائے گا۔ تو ان کی بات کو تو میں سمجھتی ہوں سیریس لینا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں میں جدون صاحب کی بات کا جواب دینا چاہتی ہوں، اور آپ نے بڑا اچھا کیا کہ مجھے زیادہ اس میں محنت نہیں کرنی پڑی، بہت سے سوالات آپ نے مجھ سے لے کے کر دیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا سندھ گورنمنٹ، یہ کون ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں کہ 3 ڈسٹرکٹ آپ لے لیں، کیوں سلیکٹڈ ہو کے آئے تھے؟ تو ان کا یہ ہے کہ 3 آپ لے لیں، 4 آپ لے لیں، یہ تو اس کے ماہر ہوں گے۔ ہم عوام کی طاقت کے ذریعے آنے والی جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ جو حق اقتدار ہمیں دیا ہے پیپلز پارٹی کو، وہ سندھ میں وہ عوام نے دیا ہے۔ آپ کو ہر جگہ سے ریجیکٹ کر چکے ہیں، آپ کا بیانیہ کتنا ہی ہو، آپ سوائے 3 سال ہو گیا ابھی تک آپ کو یقین نہیں آیا کہ آپ حکومت میں آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، چاروں طرف سے آپ نے تباہی پھیلا دی، سونامی کا تباہی، بالکل اس وقت عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ آپ بار بار کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب چلے گئے، کس نے بھیجا تھا؟ نواز شریف کو جیل میں آپ نے بند کیا، کریڈٹ آپ لے لیتے ہیں، بھیجا کس نے تھا؟ منسٹر آپ کی بیانیہ دے رہی ہے، 24 گھنٹے ٹی وی پہ چل رہے، اس کے بعد کیبنٹ آپ کی، پرائم منسٹر سلیکٹڈ آپ کا، اور اس نے سلیکٹڈ رپورٹ بنا کے بھیج دی۔ کیا نواز شریف میں ضرورت تھی کہ وہ جیل توڑ کے چلا گیا؟ یا وہ اپنی رپورٹ بنا کے گیا؟ رپورٹ بھی آپ کی، فیصلے بھی آپ کے، آپ کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ جی نواز شریف چلا گیا، وہ چور، وہ چور؟ چور تو جو عمران خان نے کہا تھا، جو نظریہ تھیوری پیش کی تھی کہ جب ملک میں مہنگائی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے،
جب ڈالر بڑھتا ہے اور روپے کی قیمت کم ہوتی ہے وزیر اعظم چور ہوتا ہے. جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے آٹومیٹک ہر چیز میں مہنگائی بڑھتی ہے وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو آپ نے تو وہ پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ واقعی وزیر اعظم کون سا چور یعنی چوروں کا بھی سردار ہے. علی بابا 40 چور بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کو بے دردی کے ساتھ لوٹ رہے ہیں. جس اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہ مکافات عمل کیا کیونکہ انہوں نے تمام قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے پھر عوام سے جھوٹ بولتے تھے اور اللہ نے ان کا مکافات عمل اتنی جلدی قوم کے سامنے لایا کہ جس کو آپ چور کہتے تھے ان کے دور کے اندر 8 روپے بجلی تھی تو آج جو ہے 32 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. آج پیٹرول 130 روپے پہ پہنچ گیا ہے. آج چینی 110 120 پہ پہنچ گئی ہے. آپ تو کہتے تھے کہ مہنگائی کر کے حکومت کرنا کوئی وہ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ مہنگائی نہ کریں عوام کو ریلیف دیں 1 کروڑ نوکریاں دیں 50 لاکھ گھر دیں پروٹوکول ختم کر دیں 14 رکنی کابینہ نہ ہو ادھر ادھر سے خرید کے ہمیں اپنی حکومت نہیں بنانی. پھر جو ہیلی کاپٹر استعمال ہوئے جو جہانگیر ترین کا ATM استعمال ہوا پوری قوم نے دیکھا. اور پھر وہ مافیا آج بتائیں یہ کہتے ہیں بم پر فصلیں ہوئی ہیں ہماری کراپ جو ہے وہ بم پر. میڈم تھوڑا سا توقف کیونکہ بہت سارے موضوعات ایک ساتھ جو ہے وہ آپ نے جمع کر دیے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی کلیریفیکیشن بھی آ جائے. آپ کتنی امپورٹ کر کے سبسڈی دینے جا رہے ہیں. میڈم تھوڑا سا ویٹ کرنے کی درخواست ہے. جی شاہنواز جدون صاحب سر پہلے تو جو میڈم نے سوالات آپ سے پوچھے ہیں اگر آپ جواب دینا چاہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میرے پاس ایک سوال آپ کے لیے موجود ہے. دیکھیں میڈم کہہ رہی کہ پیٹرول تو میں میڈم سے پوچھنا چاہوں گا کہ 2010 میں کس کی گورنمنٹ تھی؟ ہم نے 125 روپے کا لیٹر پیٹرول خریدا ہے. 2010 میں کس کی گورنمنٹ تھی؟ 125 روپے لیٹر. بات یہ ہے کہ یہ ابھی ہمیں بھاشن دیتے ہیں اور یہ جو ایک وقت میں چاروں صوبوں کی زنجیر ہوا کرتی تھی. میڈم آپ کو پنجاب میں آپ کو KPK میں اور آپ کو بلوچستان میں کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے ہیں اور اسے کہیں کینڈیڈیٹ مل جاتے ہیں تو وہ 300 350 ووٹ لیتے ہیں جو کونسلر کے برابر نہیں ہوتے. اور انشاءاللہ 2023 میں بھی یہاں سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوگی کیونکہ سندھ کے عوام ابھی جان چکے ہیں کہ 13 سال سے یہ جو سندھ کے عوام کے ساتھ ظلم پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہیں اور سندھ کے عوام کے جو حقوق پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے تو انشاءاللہ پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ 2023 کے اندر سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوگی. اچھا سر تھوڑا سا ویٹ کیجئے. میڈم سر یہ مجھے تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ کچھ پین سا محسوس ہوا ہے. یہ جو آپ نے خبر سنائی ہے سندھ میں بھی PTI کی حکومت ہوگی مطلب میں یہاں سے سیدھا کاڑی ہو جاؤں گا. بالکل یہاں بھی اس کا مطلب نور بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ جو جھاڑو پھرنے والی بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر میں نے آپ کو سندھ کے اندر 13-14 سال میں انہوں نے کیا ہے. سندھ کے اندر یہاں پر میں نے آپ کو کہا کہ ہر محکمے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کے ہر منسٹری کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پر کرپشن کا بازار گرم ہے. ان کی کیا منسٹریاں اٹھا کے دیکھ لوں مطلب آپ نے کون سا وبھاگ میں چاند چڑھائے ہیں میں نے کہا نا 14 لوگوں کو آپ نے وزیر بنایا ہوا ہے سر مطلب میں کہہ رہا ہوں میں AP نہیں بات یہ ہے کہ ہمیں تو ابھی 3 سال ہوئے نا یہ تو مسلسل 30 سال گورنمنٹ کر چکے ہیں نا 3 سال میں تو ہو گیا نا رستے لگ گئے نہیں 5 سال بعد انشاءاللہ یار کوئی PCR میں ہے یا چھٹی پہ گئے سب 5 سال بعد انشاءاللہ جب 2023 میں الیکشن ہوں گے تب پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے انشاءاللہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی پہ پاکستانی عوام فیصلہ کریں گے. جیسے KPK کے اندر 2013 میں جب ہماری گورنمنٹ آئی ہمارے پاس سینٹرل میجورٹی اختتامی لمحات آن پہنچے کلوزنگ ریمارکس آپ سے لینے 2-3 مرتبہ انہوں نے بھی اشارہ کیا میں خود بھی جنرل نالج کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا یہ 5 کروڑ کی گھڑی کون سی ہے جو بیچی گئی ہے توشہ خانے والے معاملے کے اوپر بھی ذرا اگر آپ ارشاد فرما دیں. دیکھیں ماضی میں آپ کو یاد ہوگا دیکھیں بعد میں توشہ یہ خیر میں اس میں پوچھ لیکن میں بولتا ہوں کہ یہاں پر ترکی اس کو تو ماضی سے چھوڑ دیں یہ ابھی کا جواب دیں آخری سوال ہے وائنڈ اپ کرنا ہے. یوسف رضا گیلانی کی وائف نے بھائی اس کو تو سزا مل گئی تھی یہ ابھی ہمیں وہ دے رہے ہیں سزا مل گئی تھی یوسف رضا گیلانی کو سزا مل گئی تھی نا ہار چوری کے مقدمے میں عمران خان کو بھی ملنی چاہیے آپ کے خیال میں ہاں یا نا؟ بالکل عمران خان نے تو وہ نہیں کیے نہیں بات یہ توشہ خانی کی کوئی گڑی تو نہیں انہوں نے بالکل عمران خان تو اس میں ہو نہیں گئے. اب عمران خان صاحب 5 کروڑ گھڑی بات یہ نہیں کہ عمران خان صاحب جو اربوں روپے کو نہیں کرتا 5 کروڑ روپے کے لیے اپنے قیمت لگاتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.